بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا۔ آیت نمبر 12، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، پچھلی جو آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا۔ اب آگے یہ ذکر کیا جا رہا کہ انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا، اسے توڑ دیا۔ تو اس عہد کے توڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو عذاب آیا اس کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، عہد کو توڑنے کی وجہ سے، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا۔ اللعن الابعاد والطرد من الرحمت، رحمت سے دور کر دینا اور اس پر پھٹکار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ دلوں کے اندر ہدایت جو ہے وہ داخل نہیں ہوتی ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اپنی اصل جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ حرف یحرف، تحریف، تعریف کا معنی ہوتا ہے کہ کلام کو بدل دینا۔ اب یہ دو طرح ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ لفظوں میں تبدیلی کر دینا، اور ایک ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم میں غلط بیانی کرنا۔ اب سابقہ جو کتابیں ہیں، پہلے انبیاء کرام پر جو تورات و انجیل اتری، ان کے اندر دونوں طرح کی تحریف کی گئی۔ آج خود مانتے ہیں کہ ان کی وہ کتابیں اصلی وہ نہیں ہیں جو انبیاء کرام پر اتری تھیں۔ ان کے اندر دانستہ نادانستہ تبدیلیاں کی گئیں۔ اس میں سے کچھ جو مزاج کے خلاف، مرضی کے خلاف ہوا، اس کو نکال دیا گیا، اپنی مرضی سے اس کے اندر کچھ شامل کر دیا گیا۔ تو یہ ہے تحریف لفظی، کہ اس میں سے کچھ نکال دینا، اس میں سے کچھ اپنی مرضی سے شامل کر دینا۔ اور تحریف معنوی یہ ہے کہ لفظ تو وہی رہیں لیکن اس کا مفہوم بیان کرنے میں غلط بیان کیا جائے، جو مراد ہو اس کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ اپنی مراد، اپنا مقصد، اپنا مطلب جو اپنے مزاج کے مطابق ہو اس کو بیان کیا جائے۔ اب پہلی کتابوں میں تو دونوں طرح کی تحریفیں ہوئی، کہ لفظی تبدیلی بھی ہوئی کہ جو مزاج کے خلاف تھا اس کو نکال دیا، اپنی مرضی کی چیزیں اس میں شامل کر دیں، اور معنی اور مفہوم بیان کرنے میں بھی اس کے اندر تحریف کی گئی۔ اب قرآن پاک جو ہے اس میں لفظی تحریف تو نہیں ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی لفظ شامل کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی نکالا جا سکتا ہے، کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ تو من و عن وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ ہزار کوشش کے باوجود دشمن جو ہیں نہ تو اس میں سے کچھ نکال سکے اور نہ اس میں کچھ شامل کر سکے۔ کبھی ادھر سے آواز اٹھتی ہے یہ نکال دو، وہ نکال دو، یہ نہیں صحیح، لیکن یہ نہ ہو سکا اور نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ ہاں، معنوی طور پر اس میں بہت سے لوگ اپنی مرضی کا جو ہے مفہوم بیان کرتے ہیں،
اور اپنی خواہش کا جو ہے اس کو قرآن پاک کے مفہوم کا لباس پہنا کے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ تحریف معنوی میں آتا ہے کہ معنی اور مفہوم بیان کرنے میں غلط بیانی سے کام لینا۔ تو وہ تحریف دونوں طرح کی پہلی کتابوں میں کی گئی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، حظاً حصہ، نسو بھول گئے، مما ذکروا بہ جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا، یعنی اس میں سے ختم کر دیا۔ اب ان کی کتابوں کے اندر جو پہلے انبیاء کرام پر اتری ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ اس انداز میں بیان کیا گیا۔ حضور کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ جنہوں نے تعصب سے ہٹ کے دیکھا تو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں تھا، لیکن انہوں نے اس میں سے اس کو نکال دیا یا اس کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کو انہوں نے، ویسے اس کے علاوہ بھی جو احکام ان کی مرضی کے خلاف ہوتے اس کو نکال دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے یہودی آئے اور ایک مرد اور ایک عورت کو لے کے آئے، بھئی انہوں نے بدکاری کی ہے ان کا فیصلہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تورات میں کیا ہے اس کا حکم؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو ان کو یعنی ان کا منہ کالا کرتے ہیں، ان کو ان کی بے عزتی کرتے ہیں یا ان کو درے مارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لاؤ۔ اب تورات کے اندر اس کا ذکر تھا کہ ان کو رجم کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے۔ تو وہ لے کے آئے تو ایک جو ان کا حبر تھا اس نے اس جگہ پہ ہاتھ رکھ لیا جہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو رجم کیا جائے گا۔ اب اس کا ہاتھ اٹھوایا گیا تو وہاں وہ لکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے جو اپنی مرضی کے خلاف ہوتا تھا اس کو وہ چھپا لیتے تھے۔ تو وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور تم ہمیشہ ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، کہ ان کی خیانت کا تمہیں علم ہوتا رہے گا، پتہ چلتا رہے گا، ان کی خیانت ظاہر ہوتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور نے جب ریاست مدینہ قائم ہوئی، وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ، تو اوس و خزرج دونوں قبیلے جو تھے وہ تو ان کی اکثریت شروع میں ہی مسلمان ہو گئی تھی، تو وہ تو اسلامی ملک کے باشندے تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے بھی وہاں پہ رہتے تھے مدینہ شریف کے گرد و نواح میں، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، بھئی تم یہاں پہ پرامن طریقے سے رہو گے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور تم ہمارے دشمنوں کی ہمارے خلاف مدد نہیں کرو گے۔ اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوگا، تم پہ کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم پر کوئی حملہ آور ہوگا تو تم ہمارا ساتھ دو گے، اور مختلف جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، ایک تحریری معاہدے کی صورت میں ان سے یہ یعنی ایگریمنٹ کیا گیا۔ لیکن ان کی فطرت میں چونکہ شرارت تھی تو انہوں نے بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے پھر ان کو سزا دی گئی۔ ایک تو جس کا پچھلے یا اس سے پچھلے درس میں ذکر ہوا کہ بنو نذیر ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بھئی ہمارا جو تمہارے ساتھ معاہدہ ہے اس کی روح سے
تم ایک خون بہا جو مسلمانوں کے ہاتھوں 2 آدمی قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، ان کا خون بہا جو ہے وہ تم ادا کرو ہمارے ساتھ مل کے، جو معاہدہ اس کے مطابق۔ تو انہوں نے کہا جی بیٹھیے ہم کرتے ہیں۔ تو حضور کو بٹھا کے انہوں نے سازش یہ کی کہ اوپر سے پتھر حضور پر گرایا جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی، حضور تشریف لے آئے اور پھر ان کو سزا دی گئی۔ اسی طرح غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد جو مکہ کے کافر تھے انہوں نے سوچا کہ یہ روز روز کی لڑائیاں کیا ہیں، ایک ہی دفعہ یعنی سارے مل کے تو مسلمانوں کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ مدینہ کے جو یہودی تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی مکہ گئے اور جا کے ان سے کہا بھئی تم سارے مل کے آؤ، حملہ کرو، تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے اور دونوں طرف سے ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی کہ انہوں نے کفار سے ساز باز کی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ناکام کیا کہ کافر جو تھے 10,000 کا لشکر پورے عرب کے کافر مل کے وہ حملہ آور ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کے ان کو باہر روک دیا اور وہ 1 مہینہ تک وہاں پر پڑاؤ ڈالے رہے اور پھر وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو جو اندر سے کہتے تھے حملہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی خوف مسلط کر دیا کہ وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے سکے، تو وہ اپنی سازش میں ناکام ہوئے، پھر ان کو بھی جلا وطن کیا گیا۔ تو موقع بے موقع ان کی طرف سے عہد شکنی اور غداری جو ہے وہ خیانت ہوتی رہتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، کہ آپ ان کی خیانت پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر چند، یعنی وہ مخلص لوگ جو یعنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا اور ایمان لے آئے۔ یعنی پہچانا تو سب نے تھا لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے نہ مانا۔ پہچانا تو اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اہل کتاب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ جس طرح کسی شخص کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، چاہے وہ ہزاروں سینکڑوں میں کھڑا ہو تو وہ اس کو فوراً پہچان لے گا، تو اسی طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، حضور کی خصوصیات، حضور کے اوصاف ان کی کتابوں میں اس طرح بیان ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ یعنی ایمان نہ لائے۔ الا قلیلا منہم، اس میں استثناء کیا گیا کہ کچھ خوش نصیب وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جیسے ہی دیکھا اور پہچان لیا اور سچے دل سے اسلام لے آئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور بھی کچھ لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور کی جب محفل میں آئے، جیسے ہی دیکھا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور کہا واللہ ما ھذا وجہ الکاذب، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سارے اوصاف تو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے۔ تو الا قلیلا منہم اس میں استثناء ہے کہ وہ لوگ جو خوش نصیب جنہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، حضور کو پہچانتے تو سب تھے لیکن باقیوں نے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کیا، لیکن انہوں نے ایمان قبول کیا۔ فاعف عنہم وصفح، تو آپ ان کو معاف کیجئے اور درگزر کرتے رہیے، یعنی
ان کا تو طریقہ اور یہی ہے، وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں اور آپ کے خلاف وہ ہر طرح کے اس طرح کے منصوبے بناتے رہتے ہیں، لیکن آپ اپنے اخلاق عالیہ کے مطابق ان کو درگزر کرتے رہیے، چشم پوشی فرماتے رہیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی، پہلے تو یہودیوں کا ذکر تھا، اب نصرانیوں یعنی عیسائیوں کا، ان سے بھی ہم نے عہد لیا، اخذنا میثاقہم، ان سے بھی عہد لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو وہ بھی جس چیز سے ان کو نصیحت کی جاتی تھی اس کا بڑا حصہ انہوں نے بلا دیا، یعنی ان کی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر تھا، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو نصیحت کی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور موجودہ جو ان کی کتابیں تورات، انجیل وغیرہ، انجیل ہے اس میں بھی ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں اپنے سے پہلے اترنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک بڑی شان والے رسول کی میں خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا اسم احمد ہوگا صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام تک بتا دیا، حضور کا احمد اور محمد دو ذاتی نام ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام تک بتا دیا تھا، اور عیسائیوں میں سے جو جنہوں نے ضد نہیں کی، ہٹ درمی نہیں کی، وہ ایمان لے آئے، اور جو ضد پہ اڑ گئے وہ انہوں نے یعنی اس کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے بھی ہم نے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا، لیکن وہ بھی انہوں نے بھی ایک بڑا ایسا نصیحت کا بلا دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے بھڑکا دی، پیدا کر دی ان کے درمیان دشمنی اور عداوت، بغض اور عداوت قیامت تک، یعنی ان کے اس عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف عداوت اور دشمنی پیدا کر دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے اندر یہ یعنی بغض اور عداوت پیدا ہو گیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی بروز قیامت سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو اب ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے سزا کے طور پر آپس کی عداوت اور بغض ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی اسی چیز کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس حقیقت کو قرآن پاک نے بار بار واضح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو لعنت پڑی، جو پھٹکار، جو ان کی ذلت و رسوائی کا سبب جو عذاب ان پہ نازل ہوا، وہ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی کوتاہیوں اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ قیامت کے دن جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن مسلسل سرتابی اور پہم نافرمانی کی سزا جو دنیا میں ان کو ملی وہ بھی کیا تھی کہ آپس میں مختلف دھڑوں میں بٹ گئے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور اس میں پھر کیا ہوا، جب فرقے بن جاتے ہیں، مختلف دھڑے بن جاتے ہیں، تو جتنی قابلیتیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں صرف ہوتی رہتی ہیں، پھر وہ یعنی بجائے اس کے کہ وہ قومی ترقی کے اندر صرف ہوں، پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف وہ استعمال ہوتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اس حقیقت کو بار بار منکشف کرنے سے بنی اسرائیل کی تذلیل ہی مطلوب نہیں، یعنی صرف ان کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ
حاملان قرآن کو بھی عبرت دلانا مقصود ہے، یعنی مسلمانوں کو بھی یہ متنبع کرنا اور ان کو عبرت دلانا مقصود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شامت اعمال سے تم بھی اپنی صلاحیتیں ضائع کر بیٹھو، یعنی آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے تم بھی اسی چیز کے یعنی اسی میں پڑ جاؤ کہ آپس میں بٹ جاؤ اور آپس میں پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ہی اپنی ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ تو اب یہ چیز جو ہے ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا جو دنیا میں دی کہ آپس فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، کہ عداوت اور بغض ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا ڈال دیا گیا۔ تو یہی چیز نافرمانی اگر مسلمانوں میں، تو مسلمانوں میں بھی پھر یہ چیز آ جائے۔ اب دیکھیے بدقسمتی سے جو کچھ ان کے اندر ہوا وہی مسلمانوں میں بھی ہو گیا۔ ان کے مختلف فرقے بنے تھے، مسلمانوں میں بھی مختلف فرقے بن گئے۔ اب ان فرقوں کو ختم کیسے کیا جائے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا فارمولہ پیش کرتا ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں کہ یہ فرقہ بندی، فرقہ بازی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب ان کو ختم کیسے کیا جائے اس کا فارمولہ سب کا اپنا اپنا ہے، اور اس کا فارمولہ ہر آدمی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی جہاں پہ لگا ہوا ہے وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے، اسی لیے اس جگہ پہ وہ لگا ہوا ہے۔ اب اس کو ختم کیسے کیا جائے، یہ چیز تو ایک حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، تو یہ تو ہونا ہی ہے۔ اب ہمیں کیا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی جب حضور نے فرمایا تو پھر ہوں گے، تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ لا تفرقوا، تفرقوں میں نہ پڑو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فخر کے طور پر نہیں فرمایا کہ اس کے 72 فرقے ہوئے تھے میرے 73 ہو جائیں گے، بلکہ بطور افسوس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ لا تفرقوا، تفرقوں میں نہ پڑو، فرقوں میں نہ بٹو، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے میری امت بھی فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ حضور نے کچھ اس کو فخر کے طور پر بیان فرمایا، بلکہ بطور افسوس کہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود میری امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اب اس کو فرقوں کو ختم کرنا چاہیے، اس میں بھی سب متفق ہیں، لیکن فارمولہ سب کا اپنا اپنا ہے۔ ایک بڑا آسان فارمولہ ہوتا ہے، بھئی سارے فرقوں کو چھوڑ دو، کیا کرو جی، میرے پیچھے لگ جاؤ۔ فرقے ختم کرنے کا ایک فارمولہ ہر آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ جی سارے فرقے چھوڑ دو، پھر کیا کریں جی، پھر میرے پیچھے لگ جاؤ، پھر ہوگا کیا، ایک نیا فرقہ بن جائے گا۔ یہی کچھ ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی جو دانشور، سمجھدار، عقل مند اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے۔ اچھا جی سب کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کیا کریں جی، میرے پیچھے لگ جاؤ۔ اچھا چلو جی آپ کے پیچھے لگ گئے، اب ایک نیا فرقہ معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جی فرقے ختم کرتے کرتے ایک نیا فرقہ امت کو دے کے وہ آدمی چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے ماننے والے ایک نیا فرقہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک ایسا فارمولہ کہ جی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جو آدمی جہاں ہے وہ رہے، ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے، قیامت کے دن خود جواب دینا ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسروں پہ طعن و تشنیع نہ کی جائے، دوسروں کو برا بلا نہ کہا جائے۔ ٹھیک ہے بھائی جہاں جو ہے جس طرح ہے اس پہ چلتا رہے، اور اچھے طریقے سے، مثبت طریقے سے اس کو، ہر آدمی کو یہ بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ جو صحیح سمجھتا ہے اس کی تبلیغ کرے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں جی یہ درست ہے، تو اس کی تبلیغ کرنے کا بھی اس کو حق ہے، رائٹ ہے۔
لیکن جب دوسروں پہ تان و تشنی کی جائے تو پھر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، اور یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرقے ختم کرنے کا طریقہ ہے، بھئی سب کو چھوڑ دو اور پھر میرے پیچھے لگ جاؤ، تو اس سے فرقے ختم نہیں ہوتے، بلکہ ایک نیا فرقہ مارد وجود میں آ جاتا ہے۔ تو باقی دیکھیے دنیا لوگوں کی تو عوام کی تو یہی ہوتی ہے نا کہ وہ جس کی بات سن لیتے ہیں کہتے ہیں جی ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ دیکھیے جب علم نہیں ہے، دین کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو پھر جس کی بات سنیں گے وہی سچی لگے گی، وہی درست لگے گی، جس کی سنیں گے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور پھر چلتے 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 ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ ایک آدمی کسی کے ذہن پہ اس طرح سوار ہو جاتا ہے کہ پھر آدمی کہتا ہے کہ اس کی بات ہی درست ہوگی، جو یہ کہے گا وہ صحیح ہے، اور جو اس کے علاوہ باقی جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سارے غلط ہیں۔ لیکن بہرحال یعنی ان فرقوں کو ختم کرنے کا ایک فارمولہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی کسی کو کچھ نہ کہا جائے، اپنے جو صحیح سمجھتے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کے مطابق عقیدہ رکھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور مثبت طریقے سے اس کی تلقین تبلیغ کرنے کا بھی سب کو حق ہے، لیکن کسی دوسرے کو طعن و تشنی اور لڑائی جھگڑا یہ نہ ہو۔ اور قرآن پاک میں اگر دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے کہ ان کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میری بارگاہ میں ایمان اس کا قبول ہوگا جو میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لائے، جس کا ایمان میرے نبی کے صحابہ کی طرح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر دوسرے لوگ بعد میں آنے والے لوگ وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اگر وہ اس سے پھریں تو پھر وہ شقاق میں، شک میں اور رستے میں ابھی منزل تک نہیں پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا ایمان آئیڈیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک معیار قرار دیا ہے کہ میری بارگاہ میں ایمان مقبول ہوگا تو ایسا ہوگا جیسا ایمان میرے محبوب کے صحابہ کا ہے، جس کا ایمان ان کے ایمان کے مطابق ہوگا وہ میری بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق اپنا ایمان جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے فرقوں کو ختم کرنے کا۔ اب ظاہر بات ہے اس میں بھی ہر آدمی اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرے گا۔ بعض لوگ یعنی کہتے ہیں صحابہ کرام یہ کر، اب دیکھیں عمل جو ہے نا، عمل تو بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے، وہ بنیاد ہے، اور عمل اس کے اوپر جو ہے وہ عمارت ہوتی ہے۔ بنیاد تو عقیدہ ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عقائد کو دیکھنا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ یعنی فرض نمازوں کو چھوڑنے کا تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا نا کہ کوئی آدمی فرض میں بھی کوتاہی کرے گا۔ فرض اور واجب کے علاوہ وہ نوافل کی کثرت کرتے تھے، اسی طرح فرض روزے کے علاوہ کثرت کے ساتھ وہ نفلی روزے رکھتے تھے، فرض زکوٰۃ کے علاوہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ یعنی صدقات اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، حج عمرہ ہر نیکی میں وہ پیش تھے۔ لیکن یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ تو شاخیں ہیں، پتے ہیں، اصل جڑ کیا ہے؟ جڑ ہے ایمان۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کو ذرا دیکھیں کہ ان کا ایمان کیا تھا، ان کے نزدیک سب سے اہم چیز جو وہ کیا تھی۔ حضرت بخاری شریف ہے
اور بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 4 مرتبہ نقل کیا ہے۔ الفاظ کی تھوڑی بہت کمی بیشی ہے، مفہوم اس سب کا ایک ہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو ساری روایات کو ملایا جائے تو اس کا پھر مجموعہ پورا مفہوم، اس کا مضمون اس طرح بنتا ہے، قال بینما انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم خارجان من المسجد۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضور کے ساتھ تھا، اور ہم مسجد سے نکل رہے تھے، مسجد نبوی شریف سے باہر آ رہے تھے۔ فَلَقِينَا رَجُلٌ عِنْدَ صَدَّةِ الْمَسْجِدِ، تو مسجد کا دروازہ جو تھا اس کے پاس ہمیں ایک آدمی، ہم باہر نکل رہے تھے، وہ باہر سے آیا، وہاں ملا۔ فَقَالَ يَا رسول اللہ مَتَى السَّاعَةُ، وہ کوئی یعنی اعرابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے آ کے حضور سے پوچھا مَتَى السَّاعَةُ، قیامت کب آئے گی؟ اب قیامت کا علم جو ہے وہ حکمت خداوندی یہ ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے، عام لوگوں سے اس کو یعنی اطلاع نہ دی جائے۔ اب اس میں بھی بعض لوگوں نے اختلاف کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے آنے کا مکمل یعنی کب آئے گی اس کا علم تھا کہ نہیں؟ تحقیق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قیامت کا علم دیا، لیکن آگے اس کو بتانے سے منع فرمایا حکمت کے تحت۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، کہ قیامت تم پر اچانک آئے گی، تو وہ اچانک نہیں رہتی اگر یہ بیان کر دیا جاتا۔ ویسے حضور نے اس کی نشانیاں بیان کیں اور یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم وغیرہ، یہ ساری اس سے پہلے یہ نشانی ہوگی، یہ نشانی ہوگی، یہ نشانی، اور دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت امام مہدی کا ظہور وغیرہ، ساری نشانیاں بتائیں، لیکن دن اور سن یعنی سن نہیں بتایا۔ اگر سن بھی بتا دیا جاتا تو اب پھر ہم حساب لگا کے یہ کر لیتے، بھئی 10 سال رہتے ہیں، 20 سال رہتے ہیں، 40 سال، 100 سال، تو وہ پھر اچانک نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گی۔ اب بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن سے یہ یعنی اس طرح کا شبہ پڑتا ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ بعض اوقات بعض احادیث میں آتا ہے کہ اگر آندھی آتی یا کہیں اس طرح کالی گٹا آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو۔ بعض اوقات یہ بھی اور بھی اس طرح کی احادیث ہیں کہ قیامت کے بارے میں، تو یہ مطلب ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دوسری طرف ہوتی تھی۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، مختلف انہوں نے سوال کیے انسانی شکل میں۔ ایک سوال انہوں نے یہ کہا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اب اس کا ایک مفہوم یہ نکالا گیا کہ نہ قیامت کا تجھے علم ہے نہ مجھے علم ہے، تو سائل ہے، میں مسئول ہوں، تو پوچھ رہا ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو تجھے بھی علم نہیں مجھے بھی علم نہیں۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ جانتے تم بھی ہو، جانتا میں بھی ہوں، تمہیں بھی پتہ ہے کب قیامت آئے گی اور مجھے بھی پتہ ہے، لیکن حکمت خداوندی یہ ہے کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے، عام نہ کیا جائے، اس کو پوشیدہ ہی رہنے دیا جائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم قیامت کا مکمل عطا فرمایا تھا، لیکن آگے اس کو بتانے سے منع فرمایا۔ حکمت یہی تھی کہ وہ اچانک رہے اس میں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو پھر ذرا دوسری طرف موڑا، فرمایا کہ تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ تو بتاؤ ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لا شیء، میں نے
کچھ نہیں قیامت کے لیے تیار کیا۔ اور دوسری روایت میں ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، اس کے لیے میں نے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، زیادہ صدقے نہیں کیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ فرائض کے بارے میں کوتاہی کا تو کوئی تصور نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ کوئی زیادہ نفلی نمازیں، نفلی صدقے اور نفلی روزے اس کے لیے میں نے نہیں رکھے ہیں۔ اور یہ بھی یعنی عاجزی اور انکساری تھی، ورنہ صحابہ کرام اس امت میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے اور وہ سب سے زیادہ نفلی عبادات فرائض کے بعد کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کچھ زیادہ تیاری تو نہیں کی، ہاں ایک بات ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انہوں نے کہا کہ بس ایک بات ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی نمازوں پہ، روزوں پہ، صدقات پہ، نیکیوں پہ ناز نہیں تھا۔ ناز تھا تو کس چیز پہ تھا کہ ہم اس آقا کے غلام ہیں، بس یہ چیز ہے، اس پہ ناز ہے۔ تو کہا کہ بہت نمازیں تو نہیں ہیں، صدقے اور روزے تو نہیں ہیں، ہاں میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فقال انت مع من احببت، حضور نے فرمایا پھر تو خوش ہو جا کہ تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ جس کے ساتھ تیری محبت ہے، اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، تو تیرا حشر بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ ہی ہوگا۔ ایک روایت میں ہے بخاری شریف کی، ایک روایت میں ہے فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ، یا رسول اللہ یہ حکم صرف اس کے لیے ہے کہ سب کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا سب کے لیے ہے، جو بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے وہ بروز قیامت اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، حضور کے اس فرمان سے جتنی ہمیں خوشی ہوئی نا کہ حضور نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے خوشی ہوئی۔ آگے حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ان کی محبت کی وجہ سے وَإِن لَّمْ اعمل بمثل اعمالہم، اگرچہ فرماتے ہیں کہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں، میں ان جیسے عمل نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی ان سے محبت رکھتا ہوں، تو اس محبت کی وجہ سے میرا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نمازیں بھی سب سے زیادہ پڑھتے تھے، فرائض واجبات کے علاوہ نفلی ساری باتیں فرائض کے بعد لیکن ان باتوں پہ ان کو ناز نہیں تھا۔ ناز کس چیز پہ تھا کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ کہ حضور کی محبت، حضور کا ادب، حضور کا احترام، اسی کو اپنا سرمایہ حیات اور بخشش کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ سمجھتے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ چیز لی کہاں سے؟ یعنی یہ خود ساختہ نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ، کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ
اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ دوسری روایت حضرت انس سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو پیارا نہ ہو جاؤں، یعنی مجھ سے وہ محبت نہ کرے، سب سے زیادہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ان کے لیے سرمایہ حیات اور نجات کا ذریعہ تھا۔ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ چیز ہے کہ جس پہ ہمیں ناز ہے اور جس کی وجہ سے ہماری یعنی نجات ہوگی اور جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی۔ اب دیکھیے محبت، اس کے پھر آگے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھیے کہ وہ ان تقاضوں کو کس طرح پورا کرتے تھے۔ پہلے سے بات یہاں سے شروع ہوئی نا کہ جی ہم کس طرح ان فرقوں کو ختم کر سکتے ہیں، اپنا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان کے مطابق کر لیں، کہ خود قرآن پاک نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں ایمان اس کا مقبول ہوگا جس کا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ہوگا۔ اور صحابہ اکرام کا ایمان کیا ہے کہ سب سے زیادہ ان کو اب کسی چیز پہ ناز ہے اور وہ اپنا سرمایہ حیات اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا ادب، حضور کا احترام ہے کہ یہ چیز ہے جس سے ہماری نجات ہوگی۔ اور پھر محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تو محبت پھر ویسے تو ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے نا جی، ہر آدمی کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو بھی کسی بھی یعنی جماعت سے تعلق رکھتا ہو کوئی بھی، وہ یہی دعویٰ کرے گا کہ مجھے اللہ رسول سے محبت ہے، یہ تو سبھی کہیں گے کہ بڑی محبت ہے جی۔ لیکن محبت پھر اس کو ہم نے کچھ تقاضے ہیں ان کے اوپر ہم نے پرکھنا ہوگا کہ کیا وہ تقاضے جو محبت کے وہ پائے جاتے ہیں کہ نہیں۔ تو ایک محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہو آدمی اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے، حضور کی نعت خوانی کرتا ہے، یہ محبت کی علامت ہے کہ اس کو حضور سے محبت ہے۔ اور جو کہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کیا بات یعنی مطلب ہے کہ جو حضور کے ذکر کو روکے بھائی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھو کافی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ محبت میں کمی ہے، محبت نہیں ہے۔ اور پھر محبوب کے ذکر سے انسان کو خوشی ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو جس کو حضور کا ذکر سن کے، حضور کی نعت خوانی سن کے خوشی ہوگی، یہ علامت ہوگی کہ محبت ہے۔ اور جس کو خوشی نہ ہوگی بلکہ ناپسندگی دی، چاہے زبان سے وہ ناپسند نہ کرے لیکن چہرے کے تاثرات بتا دیں بھئی اچھا نہیں لگ رہا اس کو، تو ظاہر بات ہے کہ محبت کی کمی ہوگی۔ اور محبوب کی تعظیم توقیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، یہ محبت کی علامت ہے۔ اور دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اب محبوب کا ذکر انسان کثرت سے کرتا ہے اور بہانے بنا کے اس کا یعنی بہانے ڈھونڈ کے اس کا ذکر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی محبوب کا ذکر ہو، اور اس کے یعنی اوصاف کو، اس کے کمالات کو انسان بیان کرتا ہے۔ اور جب محبت نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان کو اس کی جو ہے نا کسی کی خوبیاں بھی خامیاں لگنے لگتی ہیں، اور جب محبت ہو جائے تو پھر اس کی خامیاں بھی انسان کو خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے
کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عیب پیدا کیا ہے، حضور کی ذات ہی بے عیب ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کا بڑا مشہور شعر ہے، خلقتا مبرأ من کل عیب، کہ حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوا، اور یہ حضور کی بارگاہ میں کہا گیا، حدیث تقریری ہے۔ تو حضور کی ذات تو ہے ہی بے عیب، تو اس بے عیب ذات میں جس کو عیب نظر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو محبت نہیں ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے پھر انسان اس کی خوبیوں کا تذکرہ اور چرچا کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام کو دیکھیے کس طرح حضور کی شان کے تذکرے کرتے تھے اور کس طرح حضور کے یعنی شان کے چرچے کرتے تھے موقع بے موقع۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ حدیبیہ کا ہی ذکر ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پانی ختم ہو گیا، کنواں خشک ہو گیا، ایک کنواں تھا پانی کا، اس میں سے پانی نکالا گیا۔ اب اتنا بڑا لشکر تھا، اتنے لوگ تھے، پانی ختم ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور پانی نہیں ہے، بس یہ ایک کٹورا ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اسی میں جو پانی ہے، اور پانی کوئی نہیں۔ ضرورت ہے وضو کرنے کے لیے، غسل کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے، ہر کوئی پانی نہیں۔ حضور نے اس کٹورے میں پیالے میں یوں ہاتھ رکھا تو حضور کے دست اقدس سے 5 انگلیوں سے 5 چشمے جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اب وہ پانی کے چشمے جاری ہیں، صحابہ اکرام جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے ہیں اور اس پانی کو اپنے برتنوں میں جمع کر رہے ہیں۔ ان کے پاس جتنی گنجائش برتنوں کی تھی وہ سارے انہوں نے برتن بھر لیے، جانوروں کو پلا لیا، لیکن وہ پانی ہے کہ اسی طرح جوش مار رہا ہے۔ اب جو میں نے بات کرنی ہے تو آپ سنتے رہتے ہیں، بات کیا ہے جو آج سے اس موضوع سے متعلقہ ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی محبت کی علامت ہے کہ اپنے آقا کے اس معجزے کو، حضور کی اس شان کو بیان کیا جائے، ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی ٹھیک ہے ایک واقعہ ہوا تھا ختم ہو گیا، اب اس کا چرچا کرنے اور ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ محبت کی علامت ہے کہ وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جی اپنے آقا سے محبت ہے تو اپنے آقا کی شان کی بات ہے، اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ تو آگے جو ان کے شاگرد تھے حضرت سالم بن ابی الجعد جو اس کے راوی ہیں بخاری شریف میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ آپ کتنے لوگ تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 1500 تھے، 1400 یا 1500، 1400-1500، یعنی یہ اپراکسیمیٹلی اندازاً انہوں نے بیان کیا، ایگزیکٹ تو کسی نے گنا نہیں ہوگا نا، یہ اندازاً ہم 1400-1500 لوگ تھے۔ تو 1400-1500 لوگوں کو وہ پانی جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ لیکن میں نے کہا کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر آدمی کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے اس کی شان کو بیان کرنے کا، اور محبت نہیں ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے بھئی چھوڑو، یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی، ہو گیا واقعہ ختم ہو گیا۔ تو اب چونکہ وہ محبت والے تھے صحابہ کرام، تو موقع ان کو ملا تھا تو وہ موقع کیسے گنواتے؟ تابعی نے ان کے شاگرد نے پوچھا بھئی کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا 1400-1500 تھے جی، بات مکمل ہوگی، جو انہوں نے سوال کیا تھا اس کا جواب آ گیا۔ لیکن کہتے ہیں لو کننا مئۃ الف لکفانا، تھے تو ہم 1500، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے، مئۃ الف 100,000، 1,00,000 100,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ تو یہ ہے محبت کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر انسان اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اور بار بار ذکر کرتا ہے اور اس کی شان کا آدمی چرچا کرتا ہے۔ اور دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کے ایک اندر بعض احادیث کو بار بار ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 13 مرتبہ ذکر کیا ہے، کہیں مختصر ہے، کہیں جو تفصیل کے ساتھ ہے، اور کہیں الفاظ زیادہ ہیں کہیں کم ہے، مفہوم ایک ہی ہے، واقعہ ایک ہی ہے، لیکن اس ایک واقعہ کو 13 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، محدثین کی اپنی بھی ایک اصطلاح ہے کہ جب ایک استاد سے سنتے ہیں تو اس کو ایک حدیث کہا جاتا ہے،
دوسرے استاد سے سنتے ہیں تو محدثین کی اصطلاح میں اس کو دوسری حدیث کہا جاتا ہے، چاہے مفہوم اس کا سارا مضمون ایک ہی ہو۔ یہ محدثین کی اپنی اصطلاح ہے کہ ایک شیخ سے سنی وہ ایک حدیث ہے، دوسرے شیخ سے سنی تو وہ دوسری حدیث اس کو شمار کرتے ہیں، لیکن اب بار بار اس کو ذکر کر رہے ہیں، کیوں کہ اس کے اندر یہی ہے کہ اپنے آقا کی شان ہے، تو اس شان کا چرچا کر رہے ہیں۔ اس میں بھی یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ایک صحابی آ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی تو مر چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے اسی وقت ممبر پہ کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ دوپہر، جمعہ ظاہر بات ہے دوپہر کو ہوتا ہے، سورج چمک رہا تھا پوری آب و تاب کے ساتھ اور کہیں پہ کوئی بارش کا قطرہ نہیں تھا۔ حضور نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو جبل سما بالکل سامنے، یعنی ممبر پہ کھڑے ہوں اگر تو سامنے جبل سلا ہے، ابھی تو مطلب ہے کچھ درمیان میں بلڈنگیں وغیرہ بھی بن گئی ہیں، اس وقت کوئی باغات ہوں گے، چھوٹے چھوٹے مکان، یعنی جبل سلا بالکل سامنے نظر آتا، تو اس کے پیچھے سے ایک بادل آیا اور گھٹا کی شکل اختیار کر لی اور وہ برسنا شروع ہو گئے۔ جمعہ پڑھتے ہیں، اب جمعہ میں کتنی دیر لگتی ہے، عربی خطبہ اور خطبے کے بعد نماز پڑھی، اور فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پانی پانی ہر طرف تھا، ہم اپنے کپڑے جو ہیں وہ اوپر اٹھا کے جا رہے تھے، گلیوں میں اتنا پانی تھا۔ اب بارش ہو رہی ہے، دوسرا بھی تیسرا بھی، 7 دن گزر گئے، اگلا جمعہ آ گیا، پھر اسی طرح حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہی سے ابھی یا کوئی اور وہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ پہلے تو اس لیے مر چلے تھے کہ ہوتی نہیں تھی قحط سالی، اب اس لیے مر چلے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اب تو مکانات بھی گرنے شروع ہو گئے۔ حضور نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ اب بارش ہم پہ برسنا بند ہو جائے، آگے پیچھے جو ہے وہ برستی رہے۔ تو پہاڑوں پہ اور وادیوں میں پھر مسلسل بارش ہوتی رہی، اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف ہریالی ہریالی، یعنی مدینہ شریف میں ایک ندی تھی، وہ کہتے ہیں 1 مہینے تک وہ ندی بہتی رہی۔ تو اب ایک دفعہ ذکر کر دینا ہی کافی تھا، کوئی تو کہہ سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے وہ واقعہ ہوا اور ختم ہو گیا، اب اس کو ٹنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، یہ محبت تھی جو ان کو مجبور کر رہی تھی اس کو بار بار بیان کرنے پر۔ ہاں اپنے آقا سے محبت ہے تو اپنے آقا کی شان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ، اور یہ ہے ان کا ایمان، اور صحابہ اکرام سے آگے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، سب کا یہی طریقہ ہے، وہی صحابہ اکرام والا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی یہ سب چیز ہے۔ اگر محبت ہوگی تو پھر ہی جو نمازیں، روزے، یہ ساری چیزیں تبھی کام آئیں گی، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ روزے، نمازیں پھر یہ کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام جن کا ایمان آئیڈیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ میری بارگاہ میں ایمان اسی کا مقبول ہوگا جس کا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ہوگا، ان جیسا ایمان جس کا ہوگا وہ میری بارگاہ میں مقبول ہوگا، ان کا ایمان یہ کہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔